آج ہم عشاء کی نماز کے فضائل اور اس کے مسائل پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ نماز عشاء کی ہم بات کریں تو نماز عشاء وہ نماز ہے جو کہ رات کے حصوں میں پڑھی جاتی ہے۔ عشاء کا لغوی معنی یعنی عشاء جو لفظ ہے نماز کا، اس کا لغت میں معنی ہے رات کی ابتدائی تاریخی۔ عشاء کا معنی کیا ہوتا ہے؟ رات کی ابتدائی تاریخی، یعنی جو شروعات کا رات کا جو حصہ ہوتا ہے، عشاء کا لغت میں معنی یہ ہے۔ چونکہ یہ نماز اندھیرا ہو جانے کے بعد ادا کی جاتی ہے، اس لیے اس نماز کو عشاء کی نماز کہا جاتا ہے۔ اس کا نام اگر عشاء کی نماز کیوں کہا جاتا ہے تو عشاء کی نماز کا نام عشاء اس لیے ہے کہ عشاء کا معنی ہوتا ہے رات کی ابتدائی تاریخی، اور اس وقت میں اس نماز کو پڑھا جاتا ہے، اس لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ عشاء کی نماز۔ یہ نماز بڑی فضیلتوں والی نماز ہے اور ایمان کا پیمانہ ہے۔ مومن اور منافق کی پہچان جیسے فجر کی نماز سے ہوتی ہے، ایسے عشاء کی نماز سے ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا سب نمازوں میں زیادہ گرا کا مطلب ہوتا ہے بوجھ والی، بھاری لگنے والی، سب نمازوں میں زیادہ گرا منافقوں پر نماز عشاء اور فجر ہے، اور جو ان میں فضیلت ہے اگر جانتے تو ضرور حاضر ہوتے، اگرچہ سرین کے بل گھسٹتے ہوئے، یعنی جیسے ممکن ہوتا وہ مسجد کو آتے۔ یعنی کولے کے بل اگر لوگوں کے کسی پیر نہ ہوتے اور پتہ ہوتا کہ عشاء کی فضیلت کیا ہے تو لوگ کیا کرتے؟ اگر پیر نہ ہوتے تو کولے کے بل گھسٹتے ہوئے آتے، لیکن وہ نماز پڑھنے کے لیے آتے۔ اب یہ نماز بھاری کیوں ہمیں آپ کو پتا ہے۔ فجر کی نماز میں کیا دقت رہتی ہے کہ نیند سے انسان کو میٹھی نیند انسان نہیں چھوڑ پاتا۔ عشاء میں کیا ہوتا ہے کہ دن بھر کا تھکا ہوا جسم ہوتا ہے، رات کی تاریکی ہوتی، چاروں طرف سناٹا، تو انسان سوچتا ہے کہ ہم سو جائیں، اور دن بھر کا تھکا ہوتا ہے، اور جہاں وہ سوچتا ہے کہ ارے عشاء کی نماز تو بڑی بھاری ہے، 17 رکعت نمازیں، 4 سنتیں غیر موقدہ۔ بھائی عشاء میں کتنی ہوتی ہیں؟ 4 سنتیں غیر موقدہ، پھر 4 فرض، پھر 2 سنت، 2 نفل، 3 وتر اور 2 نفل۔ تو وہ 17 رکعت سوچ کے اس پہ بڑا بوجھ پڑ جاتا ہے، اور وہ شیطان کیا کرتا ہے؟ اس کو نماز سے بھٹکا دیتا ہے۔ تو اس لیے منافق جو ہوگا، جو ایمان والا ہوگا، اس کے لیے تو 17 کیا 27 ہو یا 70 ہو، وہ ان کو بھی پڑھتا ہے۔ لیکن جو منافق ہوتا ہے، جسے دکھاوے کے لیے نماز پڑھ رہا تھا، وہ ظہر پڑھ لے گا، مغرب پڑھ لے گا، عصر پڑھ لے گا، اس کے لیے فجر اور عشاء کیا ہو جائے گی؟ بڑی بھاری ہو جاتی ہے۔ اور اگلی حدیث مبارکہ جو عشاء کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، ابن ماجہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو مسجد میں، لیکن مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے کی فضیلت یہاں آ رہی، جو مسجد میں 40 راتیں نماز عشاء پڑھے کہ پہلی رکعت فوت نہ ہونے پائے، یعنی پہلی رکعت نہ چھوٹنے پائے، شروع سے پہلی رکعت، 4 رکعت، مطلب یہ نہ ہو کہ ایک رکعت چھوٹ گئی، کہ اس کی پہلی رکعت فوت نہ ہونے پائے تو اللہ اس کے لیے دوزخ سے آزادی لکھ دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ عشاء کی نماز صرف 40 دن لگاتار، کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹی جاتی ہے انسان، 40 دن لگاتار، اور پہلی رکعت بھی نہ چھوٹے تو اس کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، جو نماز عشاء کے لیے حاضر ہوا گویا اس نے نصف شب قیام کیا، یعنی آدھی رات عبادت کی جس نے عشاء کی نماز پڑھی۔ اور آگے فرمایا کہ نماز عشاء کا وقت کی اگر ہم بات کریں، لیکن ہاں ایک چیز اور ہے، نماز عشاء کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو نماز عشاء سے پہلے سونا کیسا؟ کچھ لوگ عشاء کے پہلے ہی سو جاتے ہیں، جلدی سونے والے۔ اب تو نہیں، اب تو لوگ فجر تک جگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ زمانے جب اندھیرا ہو جاتا تھا، بجلی نہیں ہوتی تھی، تو گاؤں دیہات اور چاروں طرف دیے جل رہے ہیں، تو لوگ کیا کرتے تھے؟ جلدی سو جاتے تھے۔ تو جلدی سونے، عشاء سے پہلے سونے والے کے لیے کیا وعید ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو نماز عشاء سے پہلے سوئے اللہ پاک اس کی آنکھ کو نہ سلائے، اس کی آنکھ کو نہ سلائے۔ آنکھ کو نہ سلائے کا ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ اس کی نیند سے راحت، سکون، چین ختم ہو جائے، پھر وہ سونا بھی چاہے تو اسے نیند نہ آئے، اس کی آنکھ کو، کچھ لوگ کہتے ہیں رات بھر ہم جگہ نیند ہی نہیں آ رہی، الجھن ہو رہی ہے، تو کیا فرمایا نبی نے کہ جو شخص عشاء کے پہلے سو جائے اللہ پاک اس کی آنکھ کو نہ سلائے۔ نبی نے فرمایا۔ ایک مرتبہ حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے حکام کو ایک فرمان لکھا جس میں یہ بھی ہے کہ جو عشاء سے پہلے سو جائے خدا کرے اس کی آنکھیں نہ سوئیں، جو سو جائے اس کی آنکھیں نہ سوئیں، جو سو جائے اس کی آنکھیں نہ سوئیں، تو اس کو نیند سے راحت اور سکون اس کی نیند سے چلا جائے۔ دن کے ابتدائی حصے میں سونا یا مغرب اور عشاء کے درمیان میں سونا کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ دن کا ابتدائی حصہ، شروعات کا حصہ، اس میں بھی سونا مکروہ ہے، اور مغرب اور عشاء کے درمیان بھی سونا مکروہ ہے۔
علمی گفتگو عشاء کے بعد جلدی سونا چاہیے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا کہ آپ عشاء کے بعد ترنت سو جایا کرتے تھے, تہجد میں اٹھا کرتے تھے. سیدنا فاروق اعظم کے فرمان کے متعلق جناب فاروق اعظم کی یہ دعائے جرر اظہار غضب ہے, یعنی یہ جو آپ نے کہا کہ اللہ اس کی آنکھ کو نہ سلائے, تو یہ اظہار غضب ہے. انہوں نے اپنے غصے کا اظہار کیا. خیال رہے نماز عشاء سے پہلے سو جانا اور عشاء کے بعد بلا ضرورت جاگتے رہنا, یہ دونوں کام سنت کے خلاف ہے. عشاء سے پہلے سو جانا بھی سنت کے خلاف, اور عشاء کے بعد بلا ضرورت جاگتے رہنا یہ بھی سنت کے خلاف ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہے, لیکن نماز سے پہلے سو کر نماز ہی نہ پڑھنا اور عشاء ایسے ہی عشاء کے بعد جاگتے رہنا کہ فجر قضا کر دینا حرام, کیونکہ حرام کا ذریعہ بھی حرام ہوتا ہے. حرام کا ذریعہ بھی تو حرام ہوتا ہے. تو کہنے کا مقصد کہ ہم رات میں 2 بجے تک موبائل چلا رہے ہیں, 1 بجے تک موبائل چلا رہے ہیں, اور ہم کو معلوم ہے کہ ہم جب 2 بجے 1 بجے سوئیں گے تو فجر میں نہیں اٹھ پائیں گے, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پسند نہیں فرمایا. اور فجر کی نماز قضا کر دینا اس وجہ سے, دنیا میں ڈوبے ہونے کی وجہ سے, تو یہ ہم آپ خود سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو ہم لوگ جسے کچھ نہیں سمجھ رہے ہیں اور رات میں دیر تک بلا بات میں کھڑے ہو کے دنیا کی باتیں کر رہے ہیں اور صبح فجر میں سو رہے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ فرمائے گا کہ ہماری فجر کی نماز چھوٹی جائے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ عشاء کے ترنت بعد سو جایا کرتے. اگر ہم ترنت بعد نہیں بھی سو رہے تب بھی اتنی جلدی تو سو جائے کہ فجر میں اٹھ جائے. لیکن ہمارے آپ کا طریقہ کیا ہے؟ ہم عشاء کے بعد 3-3 4-4 گھنٹے 12-1 بجے تک موبائل چلا رہے ہیں, دنیا کی باتیں کر رہے ہیں اور فجر میں سو رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس چیز سے محفوظ رکھے. عشاء کے بعد کسی طریقے کی دنیاوی بات بھی نہیں کرنی چاہیے. لیکن ہاں, اگر عشاء کے بعد ترنت کوئی نہیں سو رہا اور علمی گفتگو کر رہا ہے, کسی سے مسئلہ پوچھ رہا ہے یا جواب دے رہا ہے, یا اس کے علاوہ مطلب دین کی کوئی بات کر رہا ہے, تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں, بلکہ سونے سے یہ افضل ہے کہ وہ دین کی بات کوئی سیکھ رہا ہے ترنت عشاء کے بعد نہیں سو رہا ہے, تو یہ افضل ہے. جھوٹے قصے کہانیاں, مسخرہ پن, ہنسی مذاق کی باتیں کرنا یہ مکروہ ہے. مواصلت کی باتیں کرنا جیسے میاں بیوی میں, یا مہمان کے انس کے لیے کلام کرنا جائز ہے. اب کوئی مہمان آ گیا, آپ سو گئے جا کے, میں شاباش سو جاتا ہوں, تو نہیں, مہمان آیا تو اس سے بات کرنا کیا ہے, یہ جائز ہے. اب بیوی دن بھر کے تھکے آ رہے آئے ہو, وہ بھی تمہارا وقت چاہتی ہے کہ تھوڑا دن بھر کی باتیں تم سے بتائے, تم اپنی باتیں اس سے کرو. اب یہ نہیں, نبی نے کہا شاباش سو جانا, سو گئے عشاء کے بعد ترنت نہیں. بیوی مہمان اگر یہ لوگ آئے تو ان سے بات کرنا جائز ہے, لیکن دنیا کی فالتو فضول کی دوست باتیں کرنا, اس سے انسان کو بچنا چاہیے. اب ہم بات کریں عشاء کا وقت کب سے کب تک رہتا ہے اور نماز کس وقت میں پڑھنا مستحب ہے, بہتر ہے. تو عشاء کا وقت غروب شفق سے شروع ہو جاتا ہے, یعنی جس وقت جو شفق ہوتی ہے, جو سورج ڈوبنے کے بعد کی جو ہلکی سی روشنی آسمان میں کافی دیر تک رہتی ہے, جس میں مغرب کا وقت چلتا ہے, اور جیسے ہی شفق ختم ہوئی, چاروں طرف اندھیرا چھا گیا, تب سے شروع ہوتا ہے عشاء کا وقت. اور کب تک چلتا ہے؟ طلوع فجر تک, یعنی جب تک فجر کا وقت نہ شروع ہو جائے. پوری رات یہ عشاء کا ہی وقت ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں 12 بجے کے بعد تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے. تہجد کا وقت نہیں شروع ہوتا کوئی, کیونکہ تہجد کا کوئی وقت ہی نہیں ہوتا. تہجد کی نماز ہوتی ہے جو رات کے حصے میں پڑھی جاتی ہے, یہ نفلی نماز تہجد کی ہوتی. کچھ لوگ کہتے ہیں 12 بج گیا, تہجد کا وقت شروع ہو گیا, عشاء کا وقت ختم ہو گیا. نہیں, عشاء کا وقت غروب شفق سے لے کے طلوع فجر تک پوری رات جو ہے وہ عشاء کا ہی وقت ہے. لیکن کس وقت میں نماز پڑھنا بہتر اور افضل ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. نماز عشاء کا وقت مغرب کا وقت ختم ہوتے ہی شروع ہو جاتا ہے اور طلوع فجر صادق تک رہتا ہے. عشاء کی نماز میں تہائی رات تک تاخیر کرنا مستحب ہے. مستحب مطلب جس پہ کرنے پہ ثواب ہو اور نہ کرنے پہ کوئی گناہ نہ ہو, یعنی تہائی حصے تک تاخیر کر دو تو کوئی بات نہیں, بڑھیا عبادت کو. ایسا تہائی رات کیا ہوتی ہے؟ اگر مان لیجیے 9 گھنٹے کی رات ہے, عشاء کا وقت مان لیجیے 7:15 بجے شروع ہو رہا اور کتنے بجے تک چل رہا ہے؟ صبح میں 5:15 بجے تک چل رہا ہے. کتنے گھنٹے کی رات ہو گئی؟ 10 گھنٹے کی. اب 10 گھنٹے کی تہائی رات مطلب 2.5 گھنٹہ, تو 7:15 سے 2.5 گھنٹہ جوڑ دیجیے, 9:45 9:10, یعنی 9:45 بجے تک. ایک ایگزامپل لے رہا ہوں میں, 9:45 بجے تک پڑھنا مستحب ہے. اگر اس وقت میں پڑھے گا تو ثواب بھی ملے گا, اور اگر نہیں پڑھ پایا تو گنہگار نہیں ہوگا. اور آدھی رات تک, آدھی شب سے آدھی رات تک تاخیر کرنا مستحب ہے. مستحب ہے, بہتر ہے, مطلب تہائی رات تک. آدھی رات تک تاخیر کرنا مباح ہے. میرے ذہن کے اندر آدھی رات تک تاخیر کرنا کیا مباح. مباح کا مطلب یہ کہ کرنے پہ کوئی ثواب نہیں, نہ کرنے پہ کوئی گناہ نہیں, کوئی عذاب نہیں. تو آدھی رات تک مباح ہے. تہائی رات تک پڑھ لے گا تو ثواب ملے گا, اور مطلب نماز پڑھنے کا ثواب تو تب بھی ملے گا, یہ ایکسٹرا ثواب ملے گا جو کہ تہائی رات تک اس نے پڑھ لیا. آدھی رات تک اگر تاخیر کر دے گا تو نماز کا ثواب تو ملے گا, لیکن وہ تہائی رات تک پڑھنے کا وہ جو ثواب ملتا وہ ثواب نہیں, بلکہ کیا ہے, اب اس کو مباح ہے, مطلب نہ کوئی ثواب نہ کوئی گناہ. کس چیز کا؟ وقت کا ثواب. گناہ نماز کا پورا ثواب ملے گا, چاہے تہائی رات میں پڑھے, چاہے آدھی رات میں پڑھے, چاہے
رات میں 2 بجے 3 بجے 4 بجے فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے جب بھی پڑھے گا تو عشاء کی نماز کا ثواب اسے ملے گا، لیکن تہائی وقت میں اگر پڑھ لے گا تو تہائی وقت میں پڑھنے کا جو ثواب ہے اس سے محروم ہو جائے گا باقی رات میں۔ سمجھ میں آ گئی نا بات؟ کوئی یہ سوچے کہ ارے اب تہائی رات کے بعد عشاء پڑھنے سے کیا فائدہ، ثواب ہی نہیں ملے گا، یہ کہنے کا میرا مقصد نہیں تھا۔ نماز کا ثواب ملے گا، لیکن تہائی رات میں پڑھنے میں، اس تہائی رات میں پڑھنے کا جو ثواب ہے وہ نہیں ملے گا، آدھی رات میں یا بعد میں اگر پڑھے گا۔ آدھی رات کے بعد اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو مکروہ ہے، نماز تب بھی ہو جائے گی لیکن اتنا دیر نہیں کرنی چاہیے، بہتر کیا ہے کہ تہائی رات میں ہی پڑھ لیں۔ ابر یعنی بادل کا دیکھ، جس دن بادل، خیر اب تو ابر کا کوئی مسئلہ نہیں، گھڑیاں چل رہی ہیں، پہلے لوگ کنفیوز رہتے تھے، تو ابر کے دن یعنی بادل کے دن میں عصر اور عشاء میں جلدی کرنا مستحب ہے، عصر اور عشاء جلدی پڑھنا، باقی نمازوں میں تاخیر کرنا مستحب، اگر بادل ہے تو باقی نمازیں تاخیر سے پڑھیں، عشاء اور جو عصر ہے یہ جلدی پڑھ لیں۔ اسی طریقے سے اگر کسی نے عشاء سے پہلے، عشاء کے فرض کے پہلے کی 4 سنتیں شروع کر دی تھی اور جماعت قائم ہو گئی تو 2 رکعت میں سلام پھیر دے اور جماعت میں شریک ہو جائے، اب باقی کی جو سنتیں ہیں ان کا اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مطلب جو غیر موقع ہے اب دوبارہ اس کا اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پڑھنا چاہے تو افضل ہے، پڑھ سکتا ہے پھر سے، لیکن اگر نہیں بھی پڑھے گا تو کوئی گناہ نہیں، کیونکہ شروع کی 4 عشاء کی سنتیں کیا ہیں؟ سنتیں غیر موقعہ۔ تو یہ الحمدللہ عشاء کی نماز کے متعلق جو فرامین مصطفیٰ تھے اور عشاء کی نماز کی فضائل ہے۔ پہلی چیز یہ کہ منافقت کی علامت ہے، اس سے ہم کو بچنا ہے کہ جو عشاء کی نماز منافق پہ بڑی بھاری ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جب عشاء کی نماز پڑھتے ہیں تو آدھی رات کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ الحمدللہ عشاء کی نماز جو شخص پڑھ لیتا ہے 40 دن با جماعت اور کس سے؟ تکبیر اولیٰ سے، یعنی پہلی رکعت فوت نہ ہونے پائے تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ سے آزادی دیتا ہے۔ اور عشاء کے پہلے قطعی نہیں سونا چاہیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی آنکھ کبھی نہ سوئے، اس کی آنکھ نہ سوئے جو عشاء سے پہلے سو جائے۔ اور عشاء کے بعد بھی فضول کی گفتگو نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اگر اس کی وجہ سے ہماری فجر چھوٹ گئی تو یہ کیا ہے؟ فجر کا چھوڑنا جان بوجھ کے یہ ناجائز اور